بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام آل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی
دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف اونچائے قدس، آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و عہد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں حارضہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ توجہ، اب ایک دعا ہے جو پیر نیک عالم شاہ صاحب نے مانگی ہے، شاہ جی بھی وہی فرما رہے تھے، اور طریق لبیک یا رسول اللہ، چونکہ پوری دنیا اس وقت اس سے پریشان ہے، تو ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخ کے قائدین کی بھی اور محبین کی بھی، کارکنان کی بھی، سپورٹروں کی بھی، ووٹروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ دوتیاں نو کری رد ربا، حاسد، لبرل، دین کے دشمن، ناموس رسالت کے دشمن، ختم نبوت کے دشمن، انہوں نے کہنے دوتیاں، دوتیاں نو کری رد ربا، نبی پاک سراج منیر پچھے، صدیق فاروق عثمان پچھے، نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے، مسموم مغموم شہید پچھے، سیدہ دے خونی نیر پچھے، دے کے داد بے داد نو شاد رکھی، عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے۔ اے ساری دعا منگو، آمین۔ اتنی بڑی دعا ہے سارے وسیلے پر، اور کوئی مقصد نہیں ہے تاریخ لبیک یا رسول۔ پھر پڑھیں، شاہ جی فرما رہے ہیں پھر پڑھو، دوتیاں نو کری رد ربا، نبی پاک سراج منیر پچھے، صدیق فاروق عثمان پچھے، نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے، مسموم مغموم شہید پچھے، سیدہ دے خونی نیر پچھے، دے کے داد بے داد نو شاد رکھی، عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے۔ ٹھیک ہو گئی دعا؟ بتائیں مقصد میں تے حاضری واسطے ہیں پیر صاحب شاہ جی قبلہ، تاکہ دنیا نو پتہ چلے کہ اسی نہ دہشت گرد ہاں، نہ سخت بات کرتے ہیں، نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ ایک جدید تے قدیم پڑے اقبال گل کردہ، کہنا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم،
حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہتا ہے میرے کلام میں نہ شراب کی باتیں، نہ پینے والوں کی، نہ پلانے والوں کی باتیں. ہاں جب میں حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں تو بڑا بے باک ہو جاتا ہوں. نہ ساکین آز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. میں کہا اقبال اتنے تو ساڑھے مگر پہ ہوئے، مولانا گالیاں دیتے شاہ جی بڑے سخت ہے، اور تو بے باک کیوں ہویا؟ تن پتہ نہیں یہاں امن کا درس دیا جاتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، تو کیوں یہ گلا کرنا؟ تن پتہ نہیں ایکی گل کر دیتی. کہنے لگا جلیا شنیدم آج از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. کہنے لگا میں اپنے کو یہ گل نہیں کی تھی، سیدنا صدیق اکبر تو لے کے علم الدین تک جس نے بھی عشق کی گل کی تھی اینج کر کے نہیں کی تھی، اینج کر کے کی تھی. بھائی 2 دن سے عرس مبارک جاری ہے تو آپ حضرات لنگر بھی کھا رہے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تو کم از کم میں پورا ہاتھ ایسے اٹھا رہا ہوں، اٹھائیں نا ذرا ہاتھ ایسے ہوں ہاتھ اٹھے تو ہاتھ پہلے تسی تھلے ہاتھ رکھی رہے چوک کے مارو ہاتھ چوکو سارے حضور نال انے وائن کر کے پیار کر رہے ہیں. لوگ جتنا کہتے ہیں امن سے بات کریں، انہوں نے کہا امن کی بات ذات کی ہوتی ہے. جب میرے آقا کی بات آئے تو ابو دجانہ پھر ایسے چلتے ہیں، ایسے کر کے چلتے ہیں. پھر 70 زخم لگے ہوئے پھر بھی حضرت طلحہ کہنے دسو یار حضور دا کی حال ہے کہ تسی لنگر کھا کے ہاتھ نہیں چک دے، ہاتھ چکو ان کر کے سارے توجہ. میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا کہ جس کے اندر کوئی کسی کی طرف کوئی بات چلی جائے، لیکن بات جو میں کرتا ہوں اگر کسی کو اس سے کوئی درد ہو، میں تو حضور کی عشق کا چھڑکاؤ کرتا ہوں، ایسے کر کے چھڑکاؤ کرتا. اگر اس سے کوئی سنڈی مر جائے تو میرا تو کوئی قصور نہیں. میں تو دیکھیں نا، آپ تو زمیندار لوگ ہیں، یہاں چھڑکاؤ کرتے ہیں، چھڑکاؤ سے سنڈی مر جائے، کوئی گھاس جل جائے تو ہم نے فصل تو بچانی ہے. میں تو چھڑکاؤ کرتا ہوں عشق رسول کا، حضور کی عزت کی غیرت کا میں چھڑکاؤ کرتا ہوں، ناموس رسالت کی بات کرتا ہوں. اس سے کوئی ہال اینڈ کی سنڈی مر جائے یا کوئی مرزیت کی سنڈی مر جائے تو ہم نے شجر اسلام کی حفاظت تو کرنی ہے نا جناب. اس واسطے سنڈی کے وجہ سے ہم چھڑکاؤ سے نہیں روک سکتے. اس واسطے کوئی پریشانی والی اگر کسی کو پریشانی ہے تو لاکھ بار ہو، لیکن ہم حضور کے عشق کی بات ایسے نہیں کر سکتے.
ایسے میں نے پڑھی نہیں ہے، پڑھی ہوتی تو میں ضرور بیان کرتا، اگر نہیں پڑھا دین تو پھر دین پڑھو، ہاں دین پڑھو۔ حضور میں سوچتا ہوں کہ جس قوم کے سربراہوں کو خاتم النبیین لفظ پڑھنا نہ آئے، لفظ مطلق پڑھنا نہ آئے اور مقتضیات پڑھنا نہ آئے، خاتمۃ النبیین پڑھ لیں، اس قوم کے یہ جو جہاں مخبر بیٹھے ہوتے ہیں ایجنسیوں کے، وہ میری تقریر کیا لکھتے ہوں گے؟ جن کے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ کر ان کو مطلق صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلم، تو یہ تو بچپن میں روزانہ بندہ حضور پر کم از کم 500 بار درود پڑھ ہی لیتا ہے نام سن کے، سلم سلم، ان کو میری تقریر یہ جو ٹیپ کر کے پھر کسی مولوی کو جا کے سناتے ہوگے کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، نہ میری آیت یہ لکھ سکتے ہیں۔ میری مخبری کرنے کے لیے کم از کم بندہ 8 سال درس نظامی پڑھے ہو، کیوں جی؟ نہ انہوں قرآن آندا نہ انہوں حدیث آندی، میں پتہ نہیں کی ہوئے کہتے مولانا گالیاں دے رہے، بھئی پہلے میری تقریر سنو تو صحیح، گالیاں کہاں دے رہا تھا؟ یہ میں عربی پڑھنا تے کہتے مولانا گالیاں دے رہے، میں تو انڈا سچی گل کر رہا، یہ میں نہیں کر رہا۔ ہاں جس بندے کو کل واللہ نہ آتی ہو تو پیپل پارٹی اس کو صدارتی امیدوار بنا دے، اعتزاز حسن، تو اس بندے نے جو میری مخبری کریں گے تو وہ کیا کر رہے جا کر؟ ان کو کیا پتا ہے مولانا کیا بات کر رہے تھے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں سارا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضور کے دین کو تخت پر لائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ایسے نہیں۔ شاہ جی تھوڑا مدرسہ جی تھے نہیں کھولے، بس شاہ جی تھے مدرسہ قریب کھولن لگے، اپنے بچے پڑھاؤ، اب اسی کدو کیا تسی مولوی بناؤ، اسی کہنے اپنے بچے نو دیندار بناؤ۔ ہاں ہاں اور اگلے سوال ہے درس نظامی کلاس، لو جی 1 مہینے دے اندر اندر حفظ کی کلاس شروع ہو جائے گی، تے اندر سال شوال تو انشاءاللہ درس نظامی بھی شروع ہو جائے گا۔ اور انہیں طلباء ہر مہینے درس دینا واسطے میرے مجاہدین صاحب انشاءاللہ میں حاضر شدی، میں حاضر ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ، اپنے آپ نو بدلو یار، بدلو اپنے آپ نو، حضور دے دین دی طرف لے آؤ، حضور دے دین دی طرف لے آؤ۔ توجہ، میں جڑی گل کرن لگا، مدائن فتح ہویا، مدائن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا سارا بیت المال نہ دسترخوان ہوتے رکھ دو، سارا انڈیل دو۔ فبدا الیہ الحسن ابن علی، سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لین واسطے امام حسن آئے۔ فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو۔ فقال لہ الرہب والکرامہ، حضرت عمر ویکھ کے فرمان لگے جی مرحبا مرحبا، وہ تہاڑیاں عزتاں دیاں کیا باتاں جی۔ وَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، آپ نے فرمایا 1000 درہم امام حسن دیو۔ ثم انصرف، امام حسن گئے۔ فبدر الحسین ابن علی، پھر امام حسین آئے۔ فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، کہنے لگا امیر المومنین جڑا حسین دا حق بندا ہو دیو۔ فقال لہ الرعب والکرامہ، امام حسن کہنے لگے، امام فاروق اعظم کہنے لگے مرحبا مرحبا جناب، ساری عزتاں دے تسی مالک کو بادشاہ ہو، شکر ہے تسی تشریف لے آئے ہو۔ فامر لہ بألف درہم، آپ نے فرمایا 1000 درہم دیو حسین نو۔ فبدر ابنہ عبداللہ ابن عمر، انہاں دے پیچھے عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عمر دے صاحبزادے۔ فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، کہنے لگے امیر المومنین اور جڑا میرا حق بندا ہے ابا جی او مینوں دیو۔ فقال لہ الروح اور والکرامہ، آپ نے فرمایا پترا تینوں بھی مرحبا، تو ہی عزت دا مالک۔ وامر لہ ب500 درہم، آپ نے فرمایا انہوں 500 درہم دیو۔ فقال یا امیر المومنین انا رجل مشید اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ توتیہم الفا الفا و توتینی ب500۔ اے تے روٹی ٹکر دے جھگڑے نا، صحابت اہل بیت دے جڑے جھگڑے امام ہاں کہنے لگے جدو 500 درہم دیتے نا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب
میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کیتا تلوارا لے کے میں میدان وچ گیا اس ویلے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں وچ بچے سن چل دے سن تے میں ایڈا مضبوط آدمی مینوں 500 تے انہاں نوں 1000 آپ نے فرمایا نعم ہاں ہاں ٹھیک ہے نا تینوں سمجھ کوئی نہیں جی حسن تے حسین جا حصہ لینا ہی نا تے فاتنی بے ابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و امن کا امہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما. اس تو بعد کیڑے جھگڑے رہ جاندے؟ فرمایا ہاں ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا؟ تجھے پتہ نہیں اگر تو ان جیسا حصہ اتنا لینا چاہتا ہے تو فاتنی پھر میرے کو لیا. حسن تے حسین جگہ پہلے پیو لیا پھر انہاں جیسی امی جان لیا پھر انہاں جیسے نانے لیا پھر انہاں جیسی نانی لیا پھر انہاں جیسا چاچا لیا پھر انہاں جیسا ماموں لیا پھر انہاں جیسی خالہ لیا. کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جا انہاں جیسے تو رشتے نہیں لیا سکتا. فَأَمَّا أَبُوهُمَا فَعَلِيُّ الْمُرْتَضَى وَأَمَّا أُمُّهُمَا فَفَاطِمَةُ الزَّهْرَاء وَجَدُّهُمَا مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَى وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ الْكُبْرَى وَأَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَخَالُهُمَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ وَخَالَتُهُمَا رُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُومُ ابْنَتَا رسول اللہ. میں جاندا تو انہاں دے ابا جی کون؟ علی مرتضی. انہاں دی امی جی فاطمہ الزہرا. انہاں دے نانا جان محمد مصطفی. انہاں دی نانی جان خدیجہ الکبریٰ. انہاں دے چچا جان جعفر بن ابی طالب. انہاں دے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ. تے انہاں دی خالہ جاندا کون؟ حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم. لیا رشتے نہ کیوں جی؟ اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی؟ اے جڑے جھگڑے جناب یہ تو روٹی پانی دے جھگڑے بس. اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی ہے. پتر نال گل کیتی لکھاں سلام ہون عبداللہ بن عمر تے. شکر ہے انہاں اپنے ابا جی کو پوچھ لیا کیوں جی بات رہی تو کہنے سے جی وہ حضرت عمر ایویں جیب وچ 1000 نکل گئے سی تے اپنے پتر واسطے. انہاں کیا میں تا پوچھیا تاکہ قیامت تک تے آل بیت تے صحابہ دے جھگڑے کرن والے دے منہ تے جُتی کہ صحابہ تے آل بیت تے ایویں آپس وچ پیار سمجھا. حضرت فاروق اعظم کے گھر دروازے تے امام حسن آئے تے امام حسین آئے. اتنی دیر بعد عبداللہ بن عمر آ گئے. انہاں دستک دیتی. غلام آیا. انہاں کہا جی جا کے دسو عبداللہ بن عمر آئے تھوڑے پتر آئے. فرمایا عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ہے گھر آنے کی. جدو ایک گل سنی تے امام حسن تے حسین بھی واپس چلے گئے. بعد حضرت عمر نو پتہ چلیا کہ حسن تے حسین میرے دروازے تو واپس چلے گا. آپ گئے انہوں نے فرمایا تسی کیوں آئے ہو واپس؟ انہوں نے کہا جی پتر نو اجازت نہیں ملی تے ایسا پھر کیا سانو کتوں لبنی؟ تے حضرت عمر پگڑی اتار دیتی اپنے سر تو. انہوں نے کہا جناب تسی گھر دی میری گلاں کرتے ہو ساڈے سراں دے وال بھی تہاڈی وجہ تو. جی دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھو. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی یہی تو کامیابی ہے کہ ہم جب آل بیت کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی حد کر دیتے ہیں. صحابہ کی گل کریے تو پھر بھی حد کر دیتے ہیں. ساڑھے اندر کوڑ کوئی نہیں. ساڑھے اندر کوڑ کوئی نہیں. دل بمحبوب حجازی بستیم زی جہت بیک دے گر پیوستیم. اقبال کہتا دل لان دی کوئی جاوے اور رسول اللہ دی ذات ہے لیکن جس دی نسبت حضور نال ہو گئی اسی انہوں نے بھی دل لا لیا. کیوں جی؟ اے ویکھو نہ چمک دے چہرے سبحان اللہ. نہ ادھر روڈ بند ہے نہ ادھر روڈ بند ہے نہ پولیس نو کوئی پریشانی. کیوں جی؟ اس واسطے کہ ساڑھے منہ میں بک بک ہونی کوئی نہیں. اسی جدوں بھی گل کرنی تو خوشبو ہی خوشبو ہونی. اسی تو کسی نے ایسی گل کیتی کدی. ہاں جدوں حضور دی عزت دی گل آوے پھر گل وچ ہو رہے پھر میں کیا حال اینڈ دے اس نو مار دو. حال اینڈ یہ کہنے نا ہماری سفارتی تعلقات ہیں. تمہارے سفارتی تعلقات ہوتے تو ہم لاہور سے چلتے. سفارتی کوئی نہیں.
جدو حضور دے غلام لاہوروں چلے نہ دے اکھاں وچوں اگ نکلدی سی تو نہ کیوں یہ تے پاگل آ گئے اوے روکو انہاں پاگلاں نوں روکو نہ کہ پاگل نہیں رکدے پترو تسی روکو رکے کہ نہیں پھر رکے کم از کم یار کوئی عمل بندہ لے کے چاہے نہ قبر کبھی حضور اتنی دھوپ چل رہی سی مولویاں نے لاہوروں کیا روٹی بھی کوئی نہیں پانی بھی کوئی نہیں تے چلو حضور دی عزت واسطے تے حضور اسی چل پے جیڑے 29 تے 30 تاریخ ایئر کنڈیشن ستے رہے 2 دن انہاں دے بھی گزر گئے تے جیڑے کنٹینر تے بیٹھ کے دھوپ وچ لبیک دے نعرے لاندے رہے ٹائم انہاں دا بھی گزر گیا لیکن قیمت انہاں دی پینی جیڑے کنٹینر تے بیٹھ کے کہندے تاجدار ختم نبوت اے پھر جدو قیامت نو حضور بلان گے بھائی ادھر آ جائے دکاندار پیچھے ہٹے انہوں تے دکان کھولی ہوئی سی نے اے فیکٹری والا مالک بھی پیچھے ہٹ جائے اے مسکین اگے آوے جیڑا میری عزت واسطے چل پے سی کرایہ بھی ادھار لے کے چل پے سی اینو بلاؤ گے پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اے چلن گے جیڑے کنٹینراں تے بیٹھ کے جیڑے حالات ہی ویکھدے رہے حالات نہیں ٹھیک انہاں دے ویسے ہی دن قدم جم جان گے انہاں دے قدم اٹھان دی توفیق ہی کوئی نہیں ہونی تے جیڑے حضور دے نعرے لاندے رہے انج کر کے جناب پہلیاں صفحہ نستے جان گے دیکھو آج حضور تشریف لے آ رہے ہو لبیک دا نعرہ لاؤ میرے آقا پھر کتنے کریم ہے پتہ ہے یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے کدی بھی کسی دی گل نہیں سننی تاریخ لبیک یا رسول اللہ نال کھڑے ہو وہ اسا 2 نمبریاں نہیں کیتیاں جیڑا ایدے نال 2 نمبری کرے گا آپ کو ذلیل ہوتا چلا جائے اسانو انہوں ذلیل کہنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہے بالکل اپنی نیت دے اندر خلوص پیدا کرو تاریخ لبیک یا رسول اللہ اے قائدین جڑے بیٹھے میں تے کتا پاک رسول اللہ اقبال کہندا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست اسی انہوں موت کے آئینے دکھا کے رخ دوست اسا کیا روٹی بھی رستے نہیں لبنی پانی بھی کوئی نہیں لبنا تیرے عیش بھی کوئی نہیں جنہیں چلنا ہے چلو موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کے احساس زیاں تیرا لہو کرما دے کبھی سر مسیرن کہنے اٹھو برما کے لیے اٹھو کبھی افغانستان کے لیے اٹھو شام کے لیے اٹھو عراق کے لیے اٹھو مصر کے لیے اٹھو یمن کے لیے اٹھو فلسطین کے لیے اٹھو آفیہ صدیقی کی شاہی بات کر رہے تھے ہاں دے کے احساس زیاں تیرا لہو کرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی فتنہ ملت جدی حکومت آوے کہ جی یہ بہت عاشق رسول ہے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے وہ تیرا جائے لیڈر نہیں ہو سکتا ہاں تیرا لیڈر وہ ہے جو کنٹینر پر بٹھا کر اسلام آباد لے جائے ہاں تیرا لیڈر وہ ہے جو تجھے 21 دن سردیوں میں بٹھائے رکھے خود بھی وہاں بیٹھے اور تجھے بھی بٹھائے رکھے نہ خود روٹی کی لالچ کرے نہ تجھے لالچ کرنے دے جب شیل برس رہے ہو تو جیسے تم بیٹھا ہو شاجی بھی ایسے ہی بیٹھے رہے مزہ تو اس کو کہتے ہیں اسی تو اور کچھ نہیں نا اسی تو آڑے بچیاں دی صحتاں بچا لیاں اسی تو آڑے بچیاں دیاں زباناں بچا دیتیاں اسی تو آڑے بچیاں دے مستقبل بچا دیتے جیڑے بچے سوندیاں جاگ دیا فلمہ ویکھ دے سن ہن سوندیاں جاگ دیا کہندے لبیک یا رسول اللہ حضور غصے ساڑھے تے مسلمان تے نہیں ہو سکتا جنہ بچیاں نو کل واللہ نہیں سی پڑھنی آندی وہ لبیک دے نعرے اور میں نو پوریاں حدیثاں منڈے سنا دیں اسی دا مقام دا مزاج بدل دیتا ویسے مولویاں تے پیراں کمپیوٹراں دے مدرسے بھی کمپیوٹراں چلا دیتے سن ہاں جی اسی انہوں نے مسجد مدرسے تے یہ سارے فیل کر دیتے ایسا کیا حدیثاں پڑھو جس قوم دے جناب بڑے بڑے عہدیداراں نو کل واللہ پڑھنی نہیں آندی تسی مولویاں نو کیڑے پاسے لائے ہو عمران خان کہندا میں مولویاں نو بنا دیاں گا انجینئر تے نال ڈاکٹر میں آکے جی اسی کوئی کھوتیاں ٹیکے لانے
جلے ہویا بھئی تو اپنے جڑے پہلے ڈاکٹر تے انجینئر تو انہاں نو جڑا نہ دے، تو انہاں نو دے، جلیا نوکریاں دے، تو مولویاں دے روٹی ٹکر دا بالکل پریشان نہ ہو۔ 70 سال ہو گئے کسے مولوی نے احتجاج نہیں کیتا ساڑی تنخواہ بدھاؤ۔ پنجاب اسمبلی دے بارے نابینے بھی احتجاج کیتا، نابینے او جڑے قرآن نہیں سن پڑھاندے یا خطیب نہیں سن، ہاں جی انہاں نابینے احتجاج کیتا، جڑا مولویوں وچ نابینا آیا انہیں احتجاج نہیں کیتا۔ اے پکی گل، 70 سال ہو گیا، دسو کدی مولویوں بھی احتجاج کیتا، کلرکا کیتا، بڑیا کیتا، سارا کیتا، ٹی اے وداؤ ڈی اے وداؤ۔ مولوی دا کمال ہے 10,000 لے کے حج عمرے کراندا لکھاں والی تنخواہ والے رہ جاندے۔ گل وچ ہو رہے وے گلاں کوئی کرنے والی، تسی ساڈا فکر نہ کرو، اج تک کوئی مولوی بھوکا نہیں مریا، یہ پکی بات ہے۔ تاریخ اسلام میں کوئی مولوی بھوکا نہیں مریا، یہ ممکن ہے رجیا مریا ہوئے۔ ہسنے والی گلا نہیں، اسلام روٹی اتنی دینا رجا کے، کمال والی بات ہے۔ ہوں اسی انہوں نے گھر روٹی کھادی، وہ میرے کو انتخاب نہیں سی ہو رہا کہ میں کہڑی شے کھاواں۔ اسلام تے بادشاہ کسی کا قرض رکھدے ہی کوئی نہیں، اسی تو کدی روٹیاں ساڑھے سامنے اتنا اسلام دے دینا، یہ تو انہوں نے یقین کوئی نہیں۔ سنا تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ قرآن سامنے پہ ہوئے تو بندہ کہے روٹی جی میں نے انگلش پڑھنا ملنی، تو پھر قرآن وہ وہی کچھ کرے گا نا۔ انہیں کہنے قرآن روٹی نہیں دینا، انشاءاللہ تسی ساڑھے نال کھڑے ہو رہو، بالکل ہم قریب ہے کہ حضور کا دین تخت تے آ جانا ہے۔ اے جڑا مرزائی نہ رکھیا نا ماہر معاشیات، اے مرزائی ساڑھے جڑے منڈے نا ماہر معاشیات مسلمانوں دے، اے مرزائی جڑا انہوں دے پیران دی خاک بھی نہیں بندا۔ عمران خان تینوں کتنے بندے چاہی دینے ہو جائے، مسلمانوں دے بچے اسی تینوں دین دیا، 10 تو کتنے چاہی دیں؟ تو جلا ہویا تو جناب مرزائیاں دے منڈے اگے لے آندا، انہاں وال تھک جنہوں حضور دی خاتم النبیین ہونا سمجھ نہیں آیا، اس کو وڈا کائنات جاہل کہہ رہا ہے جناب۔ تو کیا بس امت نو لے جا رہا؟ نا اسی تھکتے بھی نہیں، ایسی گل ہوتے حضور دے غلام دس تینوں کتنے چاہیے ماہر معاشیات۔ میں تینوں اگلی گل کرنا، چھڑ دے ڈیماں دیاں گلاں، چھڑ دے چندے دیاں گلاں، محمد عربی دی غلامی اختیار کر، آسمان بھی اپنے خزانے کھول دے گا، زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی، حضور دی غلامی اختیار کر۔ اے میں اپنے کو گل نہیں کی تھی، میری گل اگر سمجھ نہیں آندی تے تہاڈی مرضی۔ ایک بال گل کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو، کہنے دنیا تے شاہی کوئی نہیں، لو قلم بھی تینوں مل جان گے، حضور دی غلامی اختیار ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باہر و بردر گوشہ دامان اس۔ اقبال کہنا جدے کو عشق رسول ہوئے نا، خشکی تی تری دی ہر نعمت دی جیب وچ موجود ہو۔ بس اسی تو اڑنا رہے کوئی تسی اپنی حکومتہ کرو جج مرضی کرو، سانو حکومتہ نہیں چاہی دیاں، اسا حکومتہ چاہی دیاں ہوندیاں تو تواڈے نال کئی سوداگریاں کر چکے ہوندے، کیوں جناب؟ ہن بھی جناب اج بھی کہندے سن او جی فلان ملنا چاہتا، فلان ملنا چاہتا، فلان ملنا چاہتا، فلان ملنا چاہتا، وہ میجر صاحب والی سیٹ تے بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ میں آکھا الیکشن تو بعد ملاقات ہوئے گی جلے ہوئے ہو کیوں جی؟ وہ میں دستا نہیں کیڑا کیڑا ملنا چاہتا، یعنی بس ملاقات ایسی ہوگی کہ جیسے عام بندے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کی لائبریری میں آئیں گے وہی نیچے بیٹھ جائیں گے، میں کہا نیچے نہ بیٹھن کرسی بھی دے آئیں گے ایسی، لیکن فی الحال ساڑا پروگرام کوئی نہیں ملا کی محمد سے وفا تو نے کہا یہ مانا ہے۔ سیٹاں دا چکر کوئی نہیں، سیٹاں واسطے ایسی نہیں لڑ رہے، سمجھ آئی نہیں نا بات؟ تسی اپنے آپ اے نہ ہوئے جناب حضرت ابو ہریرہ بھوک دی وجہ تو مسجد نبی شریف دے دروازے تے ڈھہ پیندے سن تے در رسول چھوڑ کے نہیں سن گیا، حضور اتنے تو روٹی بھی نہیں لبدی۔ میں کیڑا مسلمان ہے
جڑا جناب راتی بجلی واسطے تے جناب سڑک واسطے او جی فلانے علاقے پیسے ونڈے گئے اس واسطے ووٹ نہیں دیتے. میں کہا تم مرنے گیا کہڑے پیسے سمجھنا تیرا ایمان خرید لیا. ابو ہریرہ تے بھوک دی وجہ تو مسجد نبی شریف دے دروازے تے ڈھے پیندے سن تے صحابہ سمجھدے سن انہوں مر گئی ہے تے خود فرماندے میں تے بھوک دی وجہ تو میری گردن تے پیر رکھدے سن انہوں مر گئی ہے. اے وقت بھی آیا لیکن در رسول چھوڑ کے نہیں گئے. سدا وقت پھر ابو ہریرہ تے نہیں لیا. ابو ہریرہ بحرین دے گورنر بنے تے ریشمی رومال نال نک صاف کیتا تے کہنے لگے واہ واہ ابو ہریرہ کدے تے روٹی بھی نہ ملی اج حضور دی وجہ تو گورنر بھی ہے تے ریشمی رومال نال نک صاف کر دیا. حضور نہ ایک ایڑا صدا اسلام بھوکا نہیں رکھدا نہ کیوں جی کیسر و کسرا دے خزانے دے دیندا ہاں جی رجا کے روٹیاں دیندا سپر پاور پیرے سٹ دیندا صحابہ دے. یہ تے اپنی بات ہے نا جناب کہ تساں آپو جی دین نال سا جی وہ راتی 5,000 روپیہ لب گئے سی تے سویرے ووٹ دے دیتا تو 5,000 نو لے کے تے منہ تے ماردا تو سارے کائنات بھی لیا تے پرچی محمد عربی دے دین تے اے گل سی. اپنے آپ نو بدلو. ایک چائے دی پیالی ہوتے جناب جی ساڑھے چاچا انسی تے ماما انسی تے چاچا انسی تے فلانا انسی این گل چھڑ دے بڑی ہو گئی. جیڑا بھی بندہ آوے انہوں نے کہا میں گناہگار ضرور ہاں لیکن محمد عربی دا میں غلام ہوں. اس واسطے میں جس دین دیاں گلاں کر رہا ہوں دین بہت ڈاڈا لیکن ڈاڈا سدا نہیں رہندا. پہلے امتحان لے کے تو پھر آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا ہو. وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. لب وہاں ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس در کی. یہ تو شاہ جی نو پتہ ہے نا یا ذمہ دار جڑے لبیک ہیں انہوں نے پتہ ہے. ساڑھے کو تر ایک ٹائم دی روٹی دے پیسے دوسری دے پیسے بھی کوئی نہیں سنتے. ساڑھے دفتر دے باہر جناب بہت بڑی لینڈ کروزراں تے ڈالے کھڑے ساری لوگ ہل گئے. وہ انہوں نے کوئی کتھوں امیدوار آ رہے ہیں اسی تو کیا مولوی کو روٹی کوئی نہیں ہے مال کتھوں آ رہا. میں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. جلو اے لبیک یا رسول اللہ دا جڑی اللہ تعالی اے میرے آقا دا نام مبارک کی جتنی پاور ہے کہ صرف نام لیندے جاؤ تو شیر بھی ڈہ پیندا. حضرت سفینہ دے سے تو شیر حملہ آور ہویا تو آپ نے فرمایا یا ابا الحارث او انا مولا رسول اللہ فرمایا جاندا میں حضور دا غلام ہاں. تو شیر بھی پیرا تے ڈہ پیا. انہوں نے کہا اچھا جی میں نہیں سی پتا. کیوں جی دریائے دجلہ نو حضرت سعد کی فرمایا راہ دے ہوئے جدوں حضور دی غلامی چھڈی ہوئی تو پھر گھر راتی ستے جی بچہ ڈر گیا ہوندا جی. میں کہ بچہ کیوں ڈردا اے لبیک دے بعد 4 نعرے لا. جس گھر جناب وحشت ہوئے نا وحشت ہوندی تے ہے نا جی اس گھر والے جناب روزانہ 100 واری لبیک دے نعرے لاؤ. جس بندے دی صحت خراب ہے وہ 100 واری نعرہ لائے شوگر بھی گئی تے جناب بلڈ پریشر بھی گیا. جس بندے تے غلہ خالی رہندا ہوئے گاہک نہیں آندے غلہ دکان کھولن تو بعد لبیک دے 100 واری نعرے لاؤ گاہک ہی گا. کتنا جی مفت نسخہ ہے. کیوں عمران صاحب تسی خود نعرے لاؤ کابینہ وچ لبیک وزیر صوبائی وزرائے اعلی بھی لبیک دے نعرے لاؤ گورنر ہاؤس وچ بھی لبیک دے نعرے سویرے جناب روزانہ سرکاری دفتر کھلن تو بعد 100 واری نعرے لاؤ. کتنے ڈیم بن جانے پانی ہو جانا ہے روٹی ہو جانا. پورا ملک مانگ رہا ہے وہ 5 ارب روپیہ کٹھا نہیں ہویا جی. تے لگنے کتنے کہندے کوئی کہندا 1600 ارب لگنے کوئی کہندا 700 ارب لگنے. دسو جی یہ کتنی عمر چاہیے 100 ارب کرنے. پورا ملک تسی منگیا 5 ارب روپیہ کٹھا نہیں ہویا. جلیو منگت کوڑو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. حضرت فاروق اعظم دے زمانے کات پہ گیا بہت ڈاڈا کات پہ گیا. صحابہ کہنے نے اتنا ڈاڈا کات پہ گیا کہ جڑے جانور سن انہاں دی کھلاں بھی سک گئیاں. اتنا ڈاڈا کات پہ گیا کہ حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے.
حاضر ہو کر کہنے لگے استسقِ اللہ لامت کا، حضور پانی مک گیا، بارش نہیں ہو رہی، اپنے رب کو اپنی امت نو پانی لے کے دو۔ کیوں جی؟ کیا ورلڈ بینک کو قرضہ لینا ہے؟ چلے ہوئے ہو ایپ بے تانوں نسخے اسی مفت دس رہے ہیں، اے گلاں تانوں کدھروں بھی نہیں ملن گیاں سوائے تاریخ لبیک یا رسول اللہ۔ 7 سال کیوں جی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کوئی ممبر تواڈے کول گیا ہوئے منگن تے سانو دسو، تواڈے کول کسے منگیا تاریخ لبیک یا رسول اللہ؟ اسی ووٹ تانوں کیا وہ منگیا نہیں، وہ تو تواڈی ذمہ داری سی اپنے نبی نال وفا کر۔ ساڈا بندہ کوئی منگن کوئی گیا، عمران صاحب تانوں بادشاہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ چاہیے جب بندے ملن گے جڑے تواڈے کو منگن گے نہیں راہ تانوں چنگا لان گے، تے جنہاں نوں تسی لایا نا انہاں تواڈے کو ٹی اے منگنے نے، کل نون لیگ نال سن تے اج تواڈے نال ہو گیا، تسی کہے تے کل انہاں ہور نال ہو جانا ہے۔ ہاں یہ پکی گل ہے، میں تانوں سچی گل دس رہا، ساڈے بارے جتنیاں تانوں ایجنسیاں رپورٹ دیندیاں بالکل غلط دیندیاں، اسی بالکل اس طرح دے بندے نہیں، مطلب تانوں کو غلط فہمی ہوئے کوئی جناب تاں لڑ رہے ہیں کہ انہاں نوں کچھ ممبری چاہیے فلان چاہیے، سانوں کچھ بھی نہیں چاہیے، محمد عربی دا دین چاہیے۔ حضرت عمر دے زمانے چ کات پی گیا تے بہت ڈاڈا پی گیا کات، حضرت بلال بن حارث المزنی آئے حضور دے روضہ انور تے، یہ دعا کر کے چلے گئے، راتی ستے میرے آقا خواب تشریف لے آئے، فرمایا عمر کو جا کے کہنا بارش ہو جائے گی، عمر کو کہنا بارش ہو جائے گی، لیکن ایک بات عمر کو اور بھی کہنی ہے، الکیس الکیس الکیس، 3 باری حضور نے فرمایا۔ ایسے جڑے مخبر بیٹھے ہوندے نا پاگل ہیں، انہوں نے سمجھ ہی کوئی نہیں، ہم حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم ان کو سیدھے راہ پر لانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے، عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے، عمر کو کہنا کہ دانائی اختیار کرے۔ حضرت عمر رو پے، انہوں نے کہا میں تے کوئی کمی نہیں چھڈی، لیکن حضور نے فرمایا دا معنی اے وے کہ کدے نہ کدے کوئی کمی ہو رہی، اسی تو انہوں یہی کہتے ہیں دانائی اختیار کرو، اسلام دی طرف آؤ، اسلام دی طرف آؤ، اسلام دی طرف آؤ۔ اس ایپ بجلی چل رہی ہے اندر پاور ہے کہ بندہ ننگی تار نو ہاتھ لائے تے بجلی مار دیندی بندے نو، اے بجلی دا کمال ہے، ساری روشنی ہو رہی ہے، بجلی دا کمال ہے، موبائل چلا دیندی ہے، بجلی دا کمال ہے، کنٹینر چلا دیندی ہے، بجلی دا کمال ہے جناب بڑے بڑے ٹیوبویل چلا دیندی، بجلی بھی جتنی پاور ہے تے اسلام میں کوئی پاور نہیں۔ اے نکا جا موبائل ہے، امریکہ میں بیٹھے بندہ تصویر بھی ویکھدا تے نال گلاں بھی کردا، اتنے موبائل وچ اتنی پاور ہے تے اسلام میں کوئی پاور نہیں۔ ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں اسلام کی پاور کی طرف آؤ، جب تم اسلام کی پاور کی طرف آؤ گے تو پھر دیکھنا دنیا تمہارے پاؤں میں کیسے آتی ہے، روٹی تمہیں کیسے ملتی ہے، ڈیم کیسے تعمیر ہوتے ہیں، بارشیں کیسے آتی ہیں، نیچے والا پانی اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے اور اوپر لے آئے گا، اور اوپر لے آئے گا، ہمارے اوپر کرم فرمائے گا جب ہم حضور کا وسیلہ دیں گے۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ پاکستان کی زمین میں جو پانی نیچے جا رہا ہے، اپنے محبوب کے نالے پاک کا صدقہ یا اللہ اس پانی کو اوپر لے آ، ہم پر کرم کر دے یا اللہ، ہمارے اوپر بارش نازل فرما یا اللہ، جڑا کہہ رہے ہیں 2025 کاب پہ جانا ہے یا اللہ، انہاں دی پیشن گوئیاں جھوٹیاں کر دے، ایتھے ہریالی ہریالی ہوے یا اللہ، اتنا اناج ہوے اسی پوری دنیا نو مہیا کریے، ایتھے ہر بندہ خوشحال ہو جاوے۔ اے دعا منگو رب کو، اے حضور دے صدقے دعا، اے دعا منگن نال کوئی نقصان ہے؟ اسی انہاں نوں اے راہ لاندے، ساڈے تے مخبر کہندے جی وہ حکومت کے خلاف بول رہے تھے، آج جناب تھوڑے تھوڑے بولنے شروع ہو گئے ڈیم دے خلاف۔ بادشاہ ہوئے یہود و نصارہ دے، اسی تے چاہندے ڈیم بڑھاؤ، اسی کہنے جتھے تہاڈا دل کردا ہے زمین لاؤ، ڈیم بنائی آؤ، فلان کیتی آؤ، جن کیتی آؤ، لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے جڑے اج لوگ ڈیم دے خلاف بول رہے ہیں انہاں نوں کنے نپنا ہے، جنہاں اج تک ڈیم بنن نہیں دتا انہاں نوں کنے نپنا ہے؟ بادشاہو پہلے عدل و انصاف لے آؤ، پہلے ظالماں نوں نپو، چوراں نوں نپو، ڈاکوؤں نوں نپو، تے پھر ایتھے اللہ دی رحمت ہی رحمت ہوئے گی، او لیکن اس صورت وچ ہوئے گی جدوں محمد عربی دا دین تخت تے ہوئے گا۔ سب تو بڑا چور ہفتے دی چھٹی لے کے جیل وچوں گھر آ جاندا، کیوں جی؟ تے ہوراں دیاں زنانیاں نہیں مرنیاں جڑے جیلاں وچ غریب موجود ہیں، اس واسطے کہ انہاں کو پیسے کوئی نہیں، انہاں نوں تے تسی پیو دا جنازہ بھی نہیں پڑھن دیندے، 2 گھنٹے واسطے بھی۔ ساڈے افتخار دا جنازہ پڑھن آیا بچہ ہو جن شیطان دیاں بتیاں بجھائیاں تاثیر دیاں، 40 پولیس والے نال سن،
ان کے قبرستان وچ نہیں جا سکتا، گھر دے اندر کمرے چوں نہ کہ پیو دا جنازہ پڑے اتھوں نپ کے واپس لے گئے، کیوں کہ وہ کول پیسے کوئی نہیں سن، یہ کول پیسے ہیں، تسی ایک ہفتہ انہوں چھٹی دیتی ہوئی جی مجرم ہے تو پھر جس طرح افتخار تو نزدیک مجرم ہے، مجرم نہیں، افتخار تو مجرم ہی کوئی نہیں، انہیں تو حضور دی عزت ہوتے پہرا دیتا ہے، تو دنیا دا ڈاکو ہے۔ عدل اے نہیں عدل انصاف ہوتا جس کا نہ تسی ملک چلانا چاہتے ہو، ملک انج نہیں چلتے ہوتے، ملک انج چلتے ہیں جی فاروق اعظم چلائے، ملک ایویں چلتے ہیں جی حضرت صدیق اکبر چلائے، ملک ایویں چلتے ہیں جی عثمان غنی چلائے، ملک ایویں چلتے ہیں جی حیدر کرار چلائے، ملک ایویں چلتے ہیں جی امام حسن چلائے۔ اس واسطے ساڈا کوئی مسئلہ کوئی نہیں، تسی آ جڑے بیٹھے ہو نا باہر جا کے تبصرے غلط نہ کیتے کرو، اسلام دے خلاف گل کرنا بھی جرم ہے، کیوں جی جرم نہیں ہے؟ خالی اسلام دے خلاف سوچنا بھی جرم ہے۔ تسی دتا کہ وے تے میں کی دتا اسلام نو؟ تو بچے دیتے نا اپنے اسلام نو، تو دا کنٹینر تے بیٹھ کے پنڈی نہ گیا، تیری تو دکانداری بڑی سونی سی، تو اس واسطے نہ گیا، تو فیکٹریاں کنے بند کی پاکستان نے جناب؟ چاہیے تو ایسی کہ اسی لاہوروں ہی نہ نکل دے، پورا پاکستان باہر آ کے بہ جاندہ کہ یار یہ مسئلہ کوئی تاریخ دا تھوڑا ہے، ہر مسلمان دا مسئلہ ہے۔ مویشی لے کے جناب لوگ روڈا تے بند دیں دے، آتے جناب سارے چارے روڈا تے رکھ دیں دے، کہندے حضور دی عزت دا مسئلہ حل کرو، لیکن اسان بھی ٹرنا کیوں پیا؟ اس واسطے کہ مسلمانوں کی دکانیں بڑی اہم تھیں، وہ نہ کھلتی تو پھر مسلمان روٹی کہاں سے کھاتے؟ میں تو نہ سچی گل کر رہا ہاں، یہ پتہ لگ جائے گا اکھ بند ہون تو دیر تو بعد جو سارے جنہاں واسطے تو دکاناں کھولیاں نا انہاں تے مٹی پا کے آ جانا ہے تے آنا انہاں میں جنہاں دی عزت واسطے تو باہر نہیں نکلیا، ہاں آنا انہاں نے اتھے، یہ سوچ لے آنا انہوں نے تے پوچھے بھی انہوں دے بارے جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تو دکانداری کیتی یا نہیں، فیکٹریاں بنائیاں نو یا نہیں، لاہور کیڑی سکیم وچ تیری کوٹھی بنی، تیرا پتر باہر ایسی کہ نہیں، تو پوترے ویکھ کے آیا یا دوترے ویکھ کے آیا؟ سوال اے نہیں، سوال اے ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس ہوئے اس نبی نال کی وفا کیتیا تے لبیک والے کہن گے انہاں دے بارے پوچھ دو، میں تے روڈ روڈ تے گلی گلی نعرے لائے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں آل بیت دی حدیث پڑھ دے ماں پڑھا جیڑا چاہتا ہے نا میں حدیث پاک پڑھا تے پھر وہ ہاتھ کھڑا کرے، انج نہیں پورا ہاتھ پورا انج کر کے نا جو صحیح نہیں ہوئے اے جڑی تہاڈیاں تصویراں نا ادھے نال ٹرمپ کہندا ہے کی کردے پین، کہندے نے اسی آ رہے ہیں پتر آ رہے ہیں، عن الحسن ابن توجہ بھائی عن الحسن ابن علی قال سألت خالي هند بن ابي حالا وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل اللحظان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختم بأشتاق وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلام فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يضم منها شيئا غير أنه لم يكن يضم ذواتا ولا يمدح ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاء وإذا فرح غض ترفع جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب بعض کہنے جی یہ لبیک والے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کیتے ہوندہ ہے انہوں نے اساں تو کچھ بھی نہیں کیتا، لیکن امام حسن کہنے میرے نانا جان ساری زندگی سکون نہیں پایا، جب حضور سکون نہیں پایا تو لبیک والے سکون نال کیویں بیٹھ سکتے؟ اے میں جواب دیتی جا رہے
لیست لہو راحہ، حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا، جدو رسول اللہ سکون نہیں پایا تو امتی جڑا سکون پا سکتا نہیں پا سکتا۔ اس واسطے لبیک نہ جنہیں چلنا ہے وہ پہلے تیاری کرے کہ میں واقعی دین دا کام کرنا ہے۔ لبیک نہ کنے کنے چلنا ہے؟ لو شاہ جی تھوڑی کوئی پیری مریدی فرق تو نہیں آنا اے تے او پیرن جڑے ساڈے تو پہلے اس مسئلے کھڑے سن۔ کیوں جا ہاتھ چکو نا بھائی، ہاتھ چکو، تو تھک جاندے ہو، لو جی میں ہن چکی رہدا، لو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت